اس کی جان محترم ہے انسان ہونے کے ناطے، اس کی جان محترم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ کسی کا ناحق قتل کر دیتے ہیں، کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، تو کہا آپ ساری انسانیت کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر آپ کسی بھی ایک انسان کا ناحق خون بہاتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ ساری انسانیت کا خون بہا رہے ہیں۔ تو کہا نمبر 2 انسان کی جان کی حفاظت، نمبر 3 انسان کے نسب کی حفاظت، اس کے خاندان کی حفاظت، نمبر 4 انسان کی عقل کی حفاظت، اور نمبر 5 انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی 5 چیزوں کے اطراف گھوما کرتی ہیں۔ شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ انسان کی ان 5 چیزوں پر ہے۔ انسان کے دین کی حفاظت کی جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کے خاندان کی حفاظت کی جائے، اس کی عقل کی حفاظت کی جائے، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ ہر انسان اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلے اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کو خود کرے، اپنا مقام خود سمجھے۔ اگر آپ اپنی عزت خود نہ کریں گے تو معاشرہ اور اطراف آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے شریعت میں کسی کی توہین کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا اور بیان فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آدمی کسی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، اور آپ اپنے سے کمتر کسی کو سمجھیں۔ میں اگر کسی کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھوں تو جتنی بھی عبادتیں میں کرتا ہوں، ساری عبادتوں کے باوجود میں اللہ رب العالمین کے نزدیک میرا مقام اور میرا مرتبہ وہ نہیں ہے، میں ذلیل ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے اپنے سامنے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا مقام اس وقت باقی رہے گا جب ہم اپنے بندوں کا، اللہ کے بندوں کے مقام کو اپنے اوپر رکھیں گے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے۔ ہم کسی کو حقیر سمجھیں اس کی غربت کی وجہ سے، کسی کو حقیر سمجھیں اس کے گمنام خاندان کی وجہ سے، کسی کو حقیر سمجھیں اس کے بوسیدہ کپڑوں کی وجہ سے، ہم کسی کو حقیر سمجھیں اس کے لباس کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان کے ذلیل ہونے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھے اور حقیر سمجھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ کیا اس کا پیغام کیا تھا؟ اس کا پیغام یہی تھا، آپ نے مینا کے میدان میں عرفہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو نصیحت کی، قیامت تک آنے والے امت کو جو پیغام دیا وہ پیغام یہی تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ لوگوں یاد رکھو تمہاری جانیں محترم ہیں، تمہارا مال محترم ہے، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے، کہا ویسے ہی محترم ہے جیسے یہ آج کا دن محترم ہے، یہ مقام محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اس عزت کو اور انسانوں کے اس ادب اور مقام کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی اور بیان فرمایا لوگوں جیسے آج کا دن یوم النحر کا دن، قربانی کا دن محترم ہے، ویسے ہی ان انسانوں کی جان بھی محترم ہے، ان کا مال بھی محترم ہے، ان کا خون محترم ہے، ان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت کا حوالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بہقی کی وہ روایت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا اے خانہ کعبہ، کہا اللہ رب العالمین کے نزدیک تیری عظمت ہے، تیرا مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے، لیکن اے خانہ کعبہ سن لے، کہا ایک مومن کی حرمت
ज्यादा कहीं अति। अगर आप इस दुनिया के अंदर किसी मोमिन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप ये समझ लें आप उसकी बेहुरमती कर रहे हैं जिसकी हुर्मत खाने काबा से ज्यादा अजीम है। इंसान वो कोई भी हो, उसकी जान मोहतरम है, उसका माल भी मोहतरम है, उसकी इज्जत और आबरू मोहतरम है, वो इंसान चाहे कोई भी हो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, 4 खराबियां ऐसी हैं जो मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। उन खराबियों में एक खानदानी खूबियों पर फख्र करना कि मेरे अब्बा वैसे थे, मेरे चचा वैसे थे, मेरे बाबा वैसे थे। हो सकता है होंगे आपके चचा बड़े बाबा